بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو اللہ کن لوگوں کو بار بار دکھ، مصیبت اور پریشانی دیتا ہے؟ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے اور پھر ہمیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے؟ دوستو، اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے۔ دوستو، ایک صحابیہ کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رسول سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، اور گھر میں دودھ گھی کی برکت تھی۔ میاں بیوی میں بھی خوب محبت تھی اور اچھی طرح سے وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ بیوی اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تب تک شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی کافی دیر رات تک۔ کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ شوہر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری ہر فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، تم جو کہو گی میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت، اتنی وفادار اور خدمت دار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجیے۔ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں تمہاری کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ قول بھی دے بیٹھے، یعنی وعدہ کر بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا، صبح ہوگی تو نبی پاک کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ اچانک شوہر کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں اب سے طلاق نہیں لیتی۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی، آپ گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو سب بات بتا دوں گی۔ جب گھر پہنچے تو شوہر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے
اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتی ہے۔ میں نبی کا فرمان سنی تو میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ میں اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہو، میرے شوہر کے اعمال میں کمی ہو۔ میرے شوہر سے اگر اللہ کی محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پورا کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی۔ تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کا نام ضرور لکھیں۔ تو ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ اسی طرح سے میں روز ویڈیو ڈالتی ہوں، اچھی ویڈیو، تو ویڈیو آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میری شارٹ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لانگ ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ تو ملتی ہوں میں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔